بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے دا پنجاب انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2021۔ یہ قانون پنجاب کی تمام خواتین کی پراپرٹی یا جائیداد کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس قانون کے ذریعے خواتین کی ملکیتی منقولہ اور غیر منقولہ یعنی موویبل اور اموویبل پراپرٹی کی حفاظت کی جائے گی، یعنی اگر کوئی خواتین کی پراپرٹی ہیرسمنٹ، طاقت یا زبردستی چھین لے یا چھیننے کی کوشش کرے تو متاثرہ خاتون کی اس قانون کے ذریعے داد رسی کی جائے گی۔ تو اس کے سیکشنز کو ون بائی ون تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس کا سیکشن 1 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس قانون کا نام دا پنجاب انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2021 ہوگا۔ یہ قانون پورے پنجاب میں لاگو ہوگا۔ یہ قانون فوراً نافذ العمل ہوگا، یعنی جس دن قانون بنا ہے اسی دن سے لاگو ہو گیا ہے۔ سیکشن 2 یہ ڈیفینیشنز کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، کمپلیننٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون جس نے درخواست دی ہے کہ اس کے قبضہ اور ملکیت میں کسی نے دخل اندازی کی ہے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی۔ تو اس ایکٹ کے تحت گورنمنٹ کا مطلب ہے گورنمنٹ آف پنجاب۔ نیکسٹ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اومبڈس پرسن کی۔ اومبڈس پرسن کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو سیکشن 7 آف پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 کے تحت اپوائنٹ ہوا ہو۔ اب اگر سیکشن 7 پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف وومنس ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 دیکھا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اومبڈس پرسن کوئی ایسا بندہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے جو ہائی کورٹ کا جج اپوائنٹ ہونے کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی اومبڈس پرسن وہ ہوگا جو ہائی کورٹ کا بھی جج بن سکتا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن پراپرٹی کی ہے۔ پراپرٹی کا مطلب ہے کوئی بھی منقولہ یا غیر منقولہ یعنی موویبل یا اموویبل پراپرٹی۔ نیکسٹ رولز۔ تو رولز کا مطلب ہے کہ وہ رولز جو اس قانون کے تحت بنائے جائیں۔ اب نیکسٹ سیکشن 3 ہے۔ تو سیکشن 3 اومبڈس پرسن کے اختیارات کے حوالے سے ہے۔ تو اس ایکٹ اور اس کے رولز میں دیے گئے اختیارات کے علاوہ اومبڈس پرسن کو وہ تمام اختیارات بھی حاصل ہیں جو پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف وومنس ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 میں دیے گئے ہیں۔ سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عدالت میں کیس زیر سماعت نہ ہو تو ایسی صورت میں اومبڈس پرسن کو دی گئی کمپلیننٹ کہ اس کمپلیننٹ کو کیسے دیکھا جائے گا۔ تو اس کا سیکشن 4 کا سب سیکشن 1 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی خاتون جس کو کسی بھی طرح جائیداد سے محروم کر دیا گیا ہو تو وہ اومبڈس پرسن کو کمپلین یا درخواست دے سکتی ہے۔ مزید یہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ اومبڈس پرسن سو موٹو از خود یعنی یا کسی بھی شخص کی درخواست یا کسی NGO کی درخواست پر بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ سیکشن 4 اس کی سب سیکشن 2۔ تو اومبڈس پرسن جب اس کو کمپلین آئے گی
تو وہ ابتدائی طور پر کمپلینٹ کی جانچ کرے گا۔ اس کے بعد اگر وہ چاہے تو اگر اس میٹر میں مزید انکوائری کی ضرورت ہو تو متعلقہ ڈی سی کو ریفر کر سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ سمجھے کہ اس میٹر کی ڈیٹیلڈ انکوائری ہونی چاہیے تو وہ ڈی سی کو میٹر ریفر کرتا ہے۔ متعلقہ ڈی سی اس پراپرٹی کا ریکارڈ طلب کرے گا اور دونوں فریقین کو نوٹس دے گا کہ وہ انیشیل یا ابتدائی انکوائری کے لیے آئیں۔ ڈی سی 15 دن کے اندر اوبرس پرسن کو رپورٹ پیش کرے گا جو انکوائری اس نے کی ہے اس میٹر کی بابت۔ سیکشن 4 سب سیکشن 3 دیکھ لیتے ہیں کہ اگر معاملے میں مزید تفتیش یا انکوائری کی ضرورت نہ ہوئی اور نہ ہی کسی ایویڈنس کی ضرورت ہوئی تو اوبرس پرسن ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے، یعنی ریکارڈ میں اگر اس کو سارے میٹر کی ڈیٹیل سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ واقعی ہی اس خاتون کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے اور اس کی پراپرٹی اس سے ناجائز طریقے سے چھین لی گئی ہے یا اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے، تو وہ سیکشن 5 کے تحت معاملے کی بابت آرڈر پاس کر سکتا ہے۔ سیکشن 4 اس کی سب سیکشن 4 دیکھتے ہیں۔ اوبرس پرسن متعلقہ ڈی سی کی انکوائری کے بعد مزید انکوائری بھی کر سکتا ہے اور ریکارڈ بھی طلب کر سکتا ہے اگر اسے لگے کہ انکوائری میرٹ پر نہیں ہوئی ہے۔ یعنی اگر اس انکوائری میں نقائص پائے جائیں تو متعلقہ اوبرس پرسن وہ خود سے اس کی ڈیٹیلڈ انکوائری بھی کر سکتا ہے۔ سیکشن 4 کی سب سیکشن 5 دیکھتے ہیں کہ اوبرس پرسن متعلقہ ڈی سی کی رپورٹ اور اپنی تفتیش کی بابت دونوں فریقین کو طلب کرے گا اور ان کو موقع دے گا کہ وہ اپنے آبجیکشنز یعنی اعتراضات داخل کریں اگر ان کو کوئی اعتراض ہے۔ اس کے بعد وہ فریقین کی سماعت کے بعد سیکشن 5 کے تحت آرڈر پاس کرے گا۔ اس آرڈر کو پاس کرنے میں کوشش یہ کی جائے گی کہ یہ آرڈر کمپلینٹ ملنے کے 60 دن کے اندر پاس کیا جائے۔ سیکشن 5 عورت کو قبضہ دلوانا اور اس کے نام پراپرٹی کی ملکیت ٹرانسفر کرنا۔ اس کا سب سیکشن 1 دیکھتے ہیں کہ اگر اوبرس پرسن اس نتیجہ پر پہنچے کہ کمپلینٹ عورت کو غیر قانونی طریقہ سے اس کی ملکیتی یا مقبوضہ پراپرٹی سے محروم کیا گیا ہے تو وہ ڈی سی کو حکم دے گا یا دیگر کسی حکومتی ادارے جو انتظامی ادارہ ہے مثلاً پولیس یا کسی پرائیویٹ شخص کو کہ وہ ایسے اقدام کریں کہ کمپلینٹ کو اس کی ملکیتی پراپرٹی واپس دلوائی جائے۔ سیکشن 5 کی سب سیکشن 2 دیکھتے ہیں کہ اگر اوبرس پرسن ضروری سمجھے تو وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کے انچارج یعنی ایس ایچ او کو حکم دے سکتا ہے کہ ان آرڈرز پر عمل درآمد کروائے۔ سیکشن 5 کی سب سیکشن 3 دیکھتے ہیں کہ متعلقہ ڈی سی جس کو وہ معاملہ ریفر کیا گیا تھا 7 دن کے اندر ان احکامات کی تکمیل
کی بابت ایک رپورٹ اوبرس پرسن کو پیش کرے گا۔ سیکشن 6 کورٹ میں ریفرنس۔ سیکشن 4 اور سیکشن 5 کے تحت اگر معاملہ حل ہو گیا پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر ابتدائی جانچ کے بعد یا ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ کے بعد یا خود اوبرس پرسن کی انکوائری کے بعد اگر اوبرس پرسن کو لگے کہ معاملہ مزید گہرائی کے ساتھ انکوائری کا معاملہ ہے یا تفصیلی تفتیش یا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی تفصیلی ایویڈنس یا شہادت کا معاملہ ہے، تو وہ ایک ریفرنس تیار کرے گا جس کے ساتھ تمام جو اس کی انکوائری ہے اس کی رپورٹس اور ثبوت اٹیچ کر کے یہ متعلقہ سول کورٹ میں بھیج دے گا۔ کوشش یہ کی جائے گی یہ ریفرنس درخواست موصول ہونے کے 60 دن کے اندر اندر ہو۔ سیکشن 6 کی سب سیکشن 2 دیکھتے ہیں۔ سول کورٹ اس ریفرنس کو ایک سول کیس کی طرح کوڈ آف سول پروسیجر یعنی ضابطۂ دیوانی کے تحت پروسیڈ کرے گی۔ سیکشن 7 اگر کسی سول کورٹ میں کیس پہلے سے زیر سماعت ہے تو ایسی صورت میں اوبرس پرسن کو درخواست سیکشن 7 کی سب سیکشن 1 دیکھتے ہیں کہ اگر کیس کسی سول کورٹ میں پہلے سے زیر سماعت ہے تو عورت پھر بھی اوبرس پرسن کو درخواست دے سکتی ہے۔ سیکشن 4 کی طرح اگر کیس زیر سماعت بھی ہو تو اوبرس پرسن از خود یا کسی پرائیویٹ شخص یا کسی NGO کی درخواست پر بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ سیکشن 7 کے سب سیکشن 2 دیکھتے ہیں۔ اوبرس پرسن ابتدائی انکوائری کے بعد یہ معاملہ اگر مزید انکوائری طلب ہو تو متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو ریفر کر دے گا۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر اسے 15 دن کے اندر انکوائری کے بعد رپورٹ جمع کروائے گی، یعنی وہ رپورٹ 15 دن کے اندر انکوائری کرنے کے بعد واپس اوبرس پرسن کو جمع کروائے گی۔ سیکشن 7 کی سب سیکشن 3 دیکھتے ہیں کہ اگر معاملہ مزید انکوائری کا نہ ہو تو اوبرس پرسن اپنی رپورٹ اس عدالت میں جہاں کیس زیر سماعت تھا پیش کرے گا اور ریکمینڈ کرے گا کہ عدالت اس کیس کی سماعت کو ختم کر دے، کیونکہ اوبرس پرسن نتیجہ پر پہنچ چکا ہے۔ اگر عدالت مناسب سمجھے تو وہ کارروائی روک دے گی اور اوبرس پرسن کو بھی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ معاملے کو حل کروا دے۔ سیکشن 7 کی سب سیکشن 4 دیکھتے ہیں کہ اوبرس پرسن عدالت میں رپورٹ جمع کروانے سے قبل دونوں فریقین کو موقع دے گا کہ وہ اپنے آبجیکشنز یا اعتراضات بتا سکتے ہیں کہ یہ رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے یا نہیں۔ اس سماعت کے بعد 30 دن کے اندر اوبرس پرسن فیصلہ کرے گا کہ یہ رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے یا نہیں۔ سیکشن 7 کی سب سیکشن 5 کو دیکھتے ہیں کہ اگر اوبرس پرسن یہ فیصلہ کرے کہ وہ عدالت میں یہ رپورٹ
جمع نہیں کروائے گا تو وہ کمپلیننٹ کو ایڈوائز کرے گا کہ وہ یہ کمپلین ختم کر دے اور عدالت میں جو پہلے سے کیس زیر سماعت ہے اس کو آگے چلائے۔ سیکشن 7 کی سب سیکشن 6 کو دیکھتے ہیں کہ اگر اوبرس پرسن یہ سمجھے کہ سب سیکشن 2 کے تحت جو رپورٹ ڈپٹی کمشنر نے دی ہے وہ میرٹ پر نہ ہے تو اوبرس پرسن اپنی ڈیٹیلڈ انکوائری کر سکتا ہے۔ سیکشن 8 لاس آف رینٹ، اس کو دیکھتے ہیں کہ اوبرس پرسن کی تحقیقات سیکشن 5 کے تحت مکمل ہونے کے بعد وہ پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرنے والے کو جتنا عرصہ وہ پراپرٹی پر قابض رہا ناجائز طریقے سے تو اس عرصے کا مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس پراپرٹی کا جو رینٹ ہے اس کمپلیننٹ کو ادا کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے، یعنی جتنے مہینے اس نے قبضہ کیا یا اس کے زیر قبضہ رہی اتنے ماہ کا وہ کرایہ اس عورت کو دے۔ اس کا نیکسٹ سیکشن دیکھتے ہیں، سیکشن 9 کہ احکامات پر عمل درآمد۔ اوبرس پرسن کسی بھی انتظامی ادارے بشمول ڈپٹی کمشنر کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ پراپرٹی کا قبضہ اس کمپلیننٹ کو دلوائے۔ سیکشن 10 اپوائنٹمنٹ آف آفیسرز، اس کو دیکھتے ہیں کہ حکومت ایسے افسران کی تقرری کرے گی جو اس قانون کے تحت تفتیش کرنے میں اوبرس پرسن کی مدد کریں گے۔ یہ تقرری حکومت کی طرف سے قواعد و ضوابط طے کیے جائیں گے ان کے مطابق ہوگی۔ سیکشن 11 بار آف جورسڈکشن، اس کو دیکھتے ہیں کہ کسی عدالت یا کسی دیگر ادارے کو اختیار سماعت نہ ہوگا، یعنی وہ اس پہ کویسچن نہیں ریز کر سکتا کہ اس قانون کے تحت کسی بھی ایکشن یا آرڈر پر وہ سوال کرے یا اس قانون کے تحت کی گئی کارروائی پر سٹے یا انجنکشن دے، یعنی دا پنجاب انفورسمنٹ آف وومینز پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2021 کے تحت کی گئی کارروائی کو کوئی کورٹ یا کوئی دیگر ادارہ روک نہیں سکتا۔ سیکشن 12 پاور ٹو میک رولز، کہ حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس قانون پر عمل درآمد کے لیے رولز بنائے۔ سیکشن 13 رپیل یعنی منسوخ، اس کو دیکھتے ہیں کہ دا پنجاب وومینز پراپرٹی رائٹس آرڈیننس 2021 اس قانون کے بعد منسوخ تصور ہوگا، یعنی دا پنجاب وومینز پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2021 کے پاس ہونے کے بعد اس بابت جو آرڈیننس پہلے پاس کیا گیا تھا وہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔